شام کا وقت تھا۔ میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح مسجد کے باہر بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیا مانگ رہا تھا۔ مانگتا بھی کیوں نہ، میرا گناہ ہی اتنا بڑا تھا کہ اس گناہ کی معافی اللہ سے طلب کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی پوری سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ میری پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں اپنی پیاری چہیتی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ طلاق اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اور میں بھی یہی عمل کر بیٹھا تھا۔ اب میرے پاس سوائے پچھتانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میری بیوی مجھ سے محبت تو کرتی تھی لیکن وہ شریعت کی پابند تھی اور اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، چاہے وہ مر کر دوبارہ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ کے قانون کی خلاف ورزی اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات سے اتفاق کرتا تھا، ظاہر ہے، لیکن بیوی جو آپ پر کل تک حلال ہو پھر حرام ہو جائے تو انسان دکھی تو ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ زندگی بھر کی سنگت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ مجھے اس رفاقت کے چھوٹنے کا ڈر بھی تھا جو 5 سال سے ہمارے ساتھ تھی، اور میری بیوی مجھ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ میری بہت زیادہ اطاعت بھی کرتی تھی، اسی لیے میں اتنا زیادہ رو بھی رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو لے جا کر کہیں دفن کر دوں، اسے کسی کے سامنے نہ آنے دوں۔ میں بہت غصے میں بھی تھا، ملے جلے جذبات میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ آدمی شاید میرے پاس آ گیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑی ہیبت والا آدمی میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ ہوگا، آنکھوں میں سرما اور لمبے بال، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے تو ایک لمحے کو لگا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے بڑی کرختگی کے ساتھ پوچھا کہ تم مسجد کے باہر کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آیا ہوں، پریشان ہوں۔ پریشانی کس بات کی؟ یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور یہ سوال کیا۔ میں نے کہا، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی۔ ارے تم اس بات پر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بیویاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، طلاق بھی لیتی ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتی ہیں۔ تم اسے طلاق دے ہی کیوں رہے تھے؟ میں اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ تمہیں یہ معمولی بات لگ رہی ہے؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوست، یہ معمولی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں تم جیسے ہزاروں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، ان کا مسئلہ بھی حل کر چکا ہوں۔ اسی وجہ سے اب مجھے یہ مسئلہ کوئی زیادہ بڑا نہیں لگتا۔ میں یہ مسائل حل کرتا رہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو تم بھی مجھے اپنی یہ کہانی سنا سکتے ہو۔ اس کے بعد اگر میں تمہارا مسئلہ حل نہ کروں تو تم میرے سر پر جوتے مارنا، میرے منہ میں خاک ڈالنا۔ میں اس آدمی کی جذباتی باتیں سن کر پریشان بھی ہو گیا، لیکن ایک امید بھی میرے دل میں آئی تھی کہ ہو سکتا ہے اس آدمی کے پاس واقعی میں میرے لیے کوئی حل موجود ہو۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا حل ہے؟ کہنے لگا کہ حل تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا حل ایک حلالہ کیپسول ہے۔ حلالہ کیپسول؟ یہ بات سنتے ہی میں اچھل پڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ طلاق کے بعد حلالے کا آپشن کس کے پاس نہیں ہوتا؟ اگر یہی کرنا ہوتا تو میں یہاں بیٹھ کر پریشان کیوں ہوتا؟ پھر تو میں اپنی بیوی کا نکاح کسی آدمی سے کرواتا، پھر اسے اس سے طلاق دلوا دیتا اور خود سے طلاق دلوا دیتا اور خود شادی کر لیتا۔ یہ بات کسے نہیں پتا؟ تم تو مجھے ایسے بتا رہے ہو جیسے یہ کوئی انہونی بات ہو یا پھر کسی کی معلومات میں نہ ہو۔ اوہو، تم تو بالکل ہی بدھو نکلے۔ لگتا ہے کہ بیوی کے غم نے تمہارے دماغ کو بھی اڑا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے تمہیں حلالہ نہیں، حلالہ کیپسول کہا ہے۔ بات کو کان کھول کر سنا کرو۔ لگتا ہے کہ پریشانی تمہارے سر پر چڑھ گئی ہے۔ حلالہ کیپسول، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اپنے سر پر زور دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں تو میں نے یہی تو بتایا ہے، اسی لیے تو میں لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں آ کر یہ بتانے کی کہ پریشان مت ہو، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ حل ہے تو کہہ رہا ہوں۔ وہ آدمی بڑے اعتماد سے بول رہا تھا۔ میں بھی اس کی بات سن کر متاثر ہو گیا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اصل بات کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ حلالہ کیپسول کیا ہے۔ کہنے لگا، یہ تو میں تمہیں اسی وقت بتاؤں گا
جب تم میرے ساتھ چلو گے، اور پھر ساتھ چل کر تمہیں علامہ صاحب سے ملواؤں گا۔ میں اب اس پر شک کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ تم خود کی بالکل بھی مذہبی انسان نہیں لگتے۔ لگتا نہیں کہ دین سے تمہارا دور دور تک کوئی تعلق ہے، اسی لیے مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو ایک ایسے آدمی کی مدد ڈھونڈ رہا ہوں جسے طلاق اور اس طرح کے شرعی معاملات میں عبور حاصل ہو اور جو مجھے مطمئن بھی کر سکے۔ میں تم سے مشورہ لے کر اپنے رشتے کو حرام نہیں بنانا چاہتا۔ میری بات سن کر اس نے سر پکڑ لیا۔ ارے میاں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم میرے کہنے پر چلو؟ میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، آفر دے رہا ہوں کہ میں تمہیں ایک مولوی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ مولوی یعنی کہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، وہ تمہیں مشورہ دیں گے۔ اور کی حلالے والا کیپسول ہے کیا چیز؟ میری تجسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے 5,000 روپے فیس دے دو، اس کے بعد ہی میں تمہیں علامہ صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ میں 5,000 روپے اپنی بیوی پر قربان کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے اسے فوراً سے پیسے دے دیے، کہا کہ بس جیسے بھی ہو اب تم مجھے ان علامہ صاحب کے پاس لے کر جاؤ، وہ آئیں گے، میرا مسئلہ حل کریں گے تو ہی مجھے اطمینان ہوگا۔ تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں کل 6 بجے اسی جگہ پر لینے کے لیے آؤں گا۔ علامہ صاحب سعودی عرب سے آئے ہیں، بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تمہیں ان سے ملوانا کوئی آسان بات نہیں ہوگی میرے لیے۔ یہ 5,000 روپے تو میرے پیٹرول میں لگ جائیں گے، اس لیے یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں لوٹ کر جا رہا ہوں۔ مجھے اس آدمی کی بات پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ دل کی تسلی کے لیے بھی انسان بعض اوقات بہت کچھ کر لیتا ہے۔ سو میں نے اس وقت یہی کیا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے صرف اور صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار وہ سب کچھ کر کے دیکھ لوں جو مجھے میری بیوی کے قریب لا سکتا ہے، کیونکہ بیوی سے زیادہ پیارا مجھے اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن 6 بجے میں مسجد کے پاس بیٹھ کر اسی آدمی کا انتظار کر رہا تھا۔ یقین مانیے مجھے اس کے آنے کا ذرا بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ ایسے لوگ عموماً فراڈ ہوتے ہیں۔ لیکن صحیح 6 بجے جو اس نے مجھے وقت دے رکھا تھا وہ مسجد کے باہر آ گیا۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ آ کر میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں حیران ہوا کہ وہ آدمی پیدل تو نہیں بلکہ گاڑی پر ہی آیا تھا، اس کے پاس اپنی گاڑی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کتنا گھٹیا سوچ کا مالک ہوں جو اس آدمی کی نیک نیتی پر شک کر رہا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی واقعی میں پیٹرول بھی اچھا خاصا پیتی ہوگی، تو یہ آدمی میری مدد کے لیے ہی یہاں تک آیا۔ واقعی میں اللہ کا نیک انسان ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کی اے سی والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے ایک علامہ صاحب کے پاس لے کر چلا گیا۔ علامہ صاحب واقعی ایک مسجد میں امام تھے۔ میں نے مسجد کے اندر قدم رکھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ تبدیلی میری بیوی سے متعلق ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے بہت بے چین کیے دے رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ مجھے وہ آدمی کہنے لگا کہ علامہ صاحب اپنے حجرے میں رہتے ہیں، اسی لیے تمہیں حجرے تک چلنا پڑے گا۔ میں بھی ننگے پاؤں چل کر حجرے تک گیا۔ علامہ صاحب کی عزت بہت کرتے ہیں لوگ، اسی وجہ سے تو لوگ یہاں ننگے قدموں آتے ہیں، ورنہ تو میں تمہیں کبھی بھی نہ کہتا کہ تم اپنے جوتے اتارو۔ اس نے معذرت کی اور ساتھ ہی حجرے کے کمرے کا پردہ اٹھا دیا۔ میں نے دیکھا سامنے ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ کے چہرے پر بے انتہا نور تھا، لیکن انہوں نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بھویں تک سفید ہو چکی تھیں۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میرے سامنے بیٹھے آدمی نے میرا تعارف علامہ صاحب سے کروانا شروع کیا، مگر علامہ صاحب بالکل خاموش تھے۔ یہ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسی شخص کی طرف دیکھا۔ اس نے ابھی تک مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا نام کریم ہے، یہ امام مسجد ہیں اور یہ کسی سے بات نہیں کرتے، ہر وقت بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں تمہیں ان سے ملوانے کے لیے لایا ہوں، لیکن یہ مت سوچو کہ یہ تم سے بات کریں گے، بس انہوں نے تمہارا مسئلہ سن لیا ہے، اب یہ اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ مجھے اس کریم شخص نے ساری بات بتا دی تھی، مگر مجھے پھر بھی کوئی اعتبار نہیں رہا تھا۔ میں کریم کو جانتا بھی تھا اور نہیں بھی جانتا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا۔ میں اگر کہتا بھی تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتا۔ مجھے اپنی بیوی والا مسئلہ حل کرنا تھا، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔
میں نے کریم کے ہوتے ہوئے علامہ صاحب کو اپنا سارا مسئلہ سنا دیا، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بات سن نہیں رہے، بس مجھے حیرت بھری آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ کریم نے مجھے تسلی دی کہ انہوں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، اب تم کل آؤ گے تو تمہیں حلالے والا کیپسول دیا جائے گا۔ کل ہی آ جانا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیر ہو جائے، علامہ صاحب دوبارہ سعودی عرب چلے جائیں۔ اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں نے کل آفس سے چھٹی لے لی، جا کر اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ کوئی حلالے والے کیپسول ہیں، انہیں کھانے سے ہم بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میں نہیں جانتا لیکن وہ کوئی جادوئی کیپسول ہیں، مجھے ایک آدمی نے بتائے ہیں۔ میری بیوی جو کہ گھر میں ہی رہ رہی تھی، اس نے ابھی تک کسی کو طلاق والی بات بتائی نہیں تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو خود ہی حل کر لیں، اگر دوسروں کو پتہ چلے گا تو خواہ ہم دونوں کا تماشا لگے گا۔ میری بیوی بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، میں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اسی لیے تو وہ اب تک میرے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو میرے منہ پر تھوک کر چلی جاتی۔ بیچاری خود بھی پریشان تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ حلالے والے کیپسول کا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، پتہ نہیں ہم دونوں کس ڈگر پر چل نکلے ہیں، لیکن اگر مجھے تم نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی، زندگی بھر کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ اپنی بیوی کی جذباتیت نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کل جا کر ساری بات مولوی صاحب سے پوچھوں گا، اگر کوئی اور راستہ نہ نکلا تو میں بیوی کے ساتھ اپنی سے میرے استقبال میں کھڑا تھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، آ گئے ہو دوست، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، ایسی خوشخبری جسے سننے کے بعد تم پاگل ہو جاؤ گے اور اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے بےتاب بھی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا کہ آخر میرے مسئلے کا فٹافٹ حل کریم نے کیسے ڈھونڈ لیا۔ چلو اندر آؤ، پہلے حلالے والے کیپسول تو کھا لو، اس کے بعد کا کمال دیکھنا۔ اس نے اس قدر یقین اور اعتبار سے کہا تھا کہ میں تو حلالے والے کیپسول کھانے کے لیے واقعی میں بے چین ہو گیا۔ اندر کمرے میں گیا تو وہی بزرگ سر جھکائے بیٹھے تھے، میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے حیران ہو کر کریم کی طرف دیکھا، میں نے کہا علامہ صاحب رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ بس جب بھی یہ کسی کو حلالے والے کیپسول دیتے ہیں تو اس لیے روتے ہیں کہ یہ میاں بیوی خوش رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان میں پھر سے لڑائی جھگڑا اور طلاق کی نوبت آن پہنچے۔ اسی وجہ سے بیچارے بہت ڈرتے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں بھی یہی خیالات رکھتے ہیں۔ تمہاری بیوی کے بارے میں بھی شاید پریشان ہو گئے ہوں گے کہ تم نے اسے طلاق دے دی تو اب وہ زندگی بھر کیا کرے گی۔ میری یہ بات سن کر علامہ صاحب مزید رونے لگے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں خاموش ہو کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ حلالے والے کیپسول بھی مجھے اس کریم نامی آدمی نے دے دیے تھے۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ کیپسول کھول کر نہیں دیکھنا، گھر جا کر ہی کھولنا اور ایک کیپسول اپنی بیوی کو بھی کھلا دینا، وہ خوش بھی ہو جائے گی اور ساری عمر تمہیں دعائیں دے گی۔ میں جلدی سے موٹر سائیکل پر اپنے گھر پہنچا، مگر گھر آ کر مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ میں نے دیکھا کہ جس تھیلی میں کیپسول ڈال کر لایا ہوں وہ تو کچلی جا چکی ہے۔ خدا جانے کیسے اس پر دباؤ پڑا، کیسے وزن کی وجہ سے ایک طرف والا لفافہ پھٹ گیا۔ میں نے لفافے کو جلدی سے کھولا تو یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ اندر صرف ایک ہی کیپسول رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا نہیں تھا۔ میں نے ساری بات اپنی بیوی کو بتائی بھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک لفافہ ہے جسے صرف حلالے والا کیپسول کھانے کے بعد ہی کھول کر دیکھنا تھا، اس سے پہلے ہم اسے کھول کر دیکھ نہیں سکتے، اگر ہم نے کھول کر دیکھا تو ہمارا کام خراب ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ چلو تم یہ والا کیپسول مجھے دے دو، کیونکہ زیادہ غصہ اور پریشانی مجھے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کیپسول کھانے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں اور پھر کچھ ایسا ہو جائے جو ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ میری بیوی بیچاری بھی اب ایسی ہی انہونی باتیں کرنے لگی تھی۔ 2 دن سے اسے بھی کسی بہت ہی غیبی مدد کا خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ میں اپنی بیوی کی بات سنتا تو پریشان بھی ہوتا، لیکن کیا کر سکتا تھا، مجھے اپنی بیوی کی ہر بات ماننے کی عادت تھی۔ میں نے وہ کیپسول نکال کر اسے دے دیا اور وہ لفافہ جو کہ مولوی صاحب نے مجھے دیا تھا اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے کریم نے کہا تھا کہ یہ کیپسول کھانے کے بعد ہی کھول کر دیکھنا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب تم کھا کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر کھولنا ہوگا۔ میں نے تو کیپسول کھائے بغیر ہی آنکھیں بند کر لی،
دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ بیوی نے کھانا لا کر میز پر رکھ دیا، خود اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں ویرانی ہی ویرانی تھی، کسی کو بھی یہ بات بتانے کے قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ غلطی صرف میری تھی۔ میں سو گیا، نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح میری آنکھ کھلنے سے پہلے مجھے اپنے قریب کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اوپر مڑ کر دیکھا تو بڑی حیرانی ہوئی۔ میری بیوی لال جوڑا پہنے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی مستی اور بے ہوشی تھی۔ لگتا تھا جیسے میری بیوی کو دنیا بھر میں کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، میری طرف ایسے بڑھنے لگی جیسے ہماری شادی ابھی ابھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ میرے بہت قریب آ گئی، یہاں تک کہ میرے اسے روکنا مشکل ہو گیا۔ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر ہو، مجھ سے باتیں کرو، مجھے پیار کرو۔ میں اس کی بہکی بہکی باتیں سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہمارے درمیان طلاق ہو چکی ہے، ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شرم کیسی؟ ہماری کوئی طلاق نہیں ہوئی، تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خدا کے لیے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں مت کرو۔ میں اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ پرچہ جو مجھے اس پر دیکھ لوں، کیونکہ میری بیوی کی حالت حلالے والا کیپسول کھانے کے بعد عجیب سی ہو گئی تھی اور وہ بہکی بہکی باتیں بھی کر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اس پرچے کو کھولا اور اسے دیکھ کر تو میں حیران ہی ہو گیا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائی۔ بعض اوقات انسان بہت زیادہ مشکل راستے پر چل کر آسانیوں اور آسائشوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن خدا کی قدرت اسے دوبارہ صحیح راستے پر لے آتی ہے۔ میں وہ لفافہ لے کر سیدھا جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا گیا۔ ان کو میں نے ساری روداد بھی سنائی، کریم کی بات بھی بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ باقی ساری متعلقہ باتیں بھی کہانی کی صورت میں بیان کر دیں۔ علامہ صاحب پہلے بہت نیک انسان تھے، اب بھی نیک تھے، لیکن اس سے پہلے وہ پولیس میں سروس بھی کر چکے تھے۔ یہ بات بڑی حیران کر دینے والی ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ راستہ چنا تھا، اور اب علامہ صاحب جس جگہ بیٹھے تھے ان کی عزت بہت زیادہ تھی۔ میں نے علامہ صاحب کو جب یہ ساری بات بتائی تو کہنے لگے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا کہ لگتا ہے، ہمیں اسی طرح مولوی صاحب کے پاس چلنا پڑے گا، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور آدمی کو چھوڑو جس کے ساتھ میں یہی مسئلہ ہو، اور پھر جا کر اس آدمی کو پکڑا جائے۔ میں نے کہا علامہ صاحب مجھے سارے طور طریقے پتہ ہیں کہ وہ آگے کیا بات کرتا ہے، حلالے والے کیپسول اور ساتھ میں یہ کاغذ دیتا ہے۔ آپ نے یہ ساری باتیں دیکھ پڑھ اور جان لی ہیں، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس سارے معاملے میں ایکشن لیں اور ان صاحب کو بھی یہ بتائیں کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ صاحب اسی وقت میرے ساتھ ہو لیے، کہنے لگے کہ چلو تم نے بھی صحیح بات کی ہے، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور وہاں جا کر بتاؤں گا اسے کہ اصل حق اور سچ کی بات کیسے کی جاتی ہے۔ میں اور علامہ صاحب اسی مسجد میں آئے۔ کریم صاحب ساتھ میں دوسرے علامہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے محترم، آپ کو یہاں آنے کی زحمت کیوں کرنا پڑی؟ میں نے کہا کہ زحمت اس لیے کرنا پڑی کہ تم جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہو۔ سن کر کریم کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیوں صاحب، میں نے تو آپ کو صرف کیپسول دیا تھا۔ ہاں، لیکن تم جانتے ہو کہ اس کیپسول کے ساتھ کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا۔ ہمیں سچ سچ بتا دو کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کریم نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ یہ آدمی کتنا بے غیرت اور بے حیا نکلا کہ اپنا جرم تسلیم کرنے کی بجائے فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ ہم جا کر اندر موجود علامہ صاحب سے بات کریں، کیونکہ انہیں تو سب جانتے تھے اور وہ ایسا پرچہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے جا کر اندر دیکھا تو اسی کریم کا حجرہ بنا ہوا تھا۔ سامنے رکھی ایک بوتل پر میری نظر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ اس میں لال رنگ کا سندور تھا۔ اس سندور کا یہاں کیا کام تھا یہ میں نہیں جانتی۔ اتنے میں ایک لڑکی روتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کی چیخوں کی آواز تو پہلے بھی میں نے ہلکی ہلکی کبھی یہاں سے گزرتے آتے جاتے سنی تھی، لیکن آج اس کی چیخوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی میں اندر گیا
تو علامہ صاحب مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ میرے ساتھ دوسرے مولانا صاحب بھی تھے جو کہ عمر میں کافی بڑے تھے۔ چھوٹے علامہ بڑے علامہ کو دیکھ کر رو پڑے، ان کے گلے سے جا لگے۔ اتنے میں ان کی بیٹی بھی آ گئی۔ مجھے معاف کر دیں آغا جان، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، میری نادانی مجھے یہاں لے آئی۔ پھر اس لڑکی نے جو ہمیں بتایا وہ تو قابل یقین نہیں تھا، لیکن حقیقت سامنے تھی تو یقین کرنا پڑا۔ کہنے لگی کہ میں نے جس لڑکے سے شادی کی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ غیر مذہب ہے۔ موبائل کے ذریعے میری اس سے دوستی ہو گئی، پھر وہ کرتے کرتے یہاں آن پہنچا، مگر وہ تو کالا جادو بھی جانتا تھا۔ مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کس آدمی کے چکر میں پھنس گئی ہوں۔ مجھ سے نماز روزہ سب چھوٹ گیا، اور پھر جب وہ یہاں پر آیا تو ابا اس کا ڈھونگ دیکھ کر سمجھ نہیں پائے کہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان۔ اس نے ایسی شاطرانہ باتیں کی کہ ابا کو بھی شیشے میں اتار لیا۔ وہ ہمارا گھر داماد بن گیا، لیکن اسی دن اس نے ابا کو سندور کھلا کر ہمیشہ کے لیے گونگا کر دیا۔ ابا کی جگہ اذان بھی وہی دیتا تھا۔ خدا جانے جاسوس تھا، ایجنٹ تھا یا کون تھا، اس کے پاس ہر طرح کی مہارت تھی۔ تھا وہ غیر مذہب کا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ گھلتا ملتا، اور جب باقی لوگ آتے تو ابا جی جیسی داڑھی لگا کر ان کے سامنے امامت بھی کرواتا۔ ابا جان ادھر کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، ابا جان کی جگہ اذان وہ دیتا۔ ابا جان مکمل طور پر گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ خدا جانے اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، لیکن وہ ہمیں یہاں